السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور چینل ناولس بائی حسن کمل. میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ. کیسے ہیں پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. تو میں حاضر ہوئی ہوں ناول رازدار محبت کی قسط نمبر 72 لے کر. تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں. میم کو ہوش آ گیا ہے. رونق نے سب سے پہلے اس کے لیے کھانا لگایا تھا. اسے کھانا دینے کے بعد وہ وہیں کھڑے ہو کر اپنے ایپرن کی پاکٹ سے سیل نکال کر وسیع کو میسج ٹائپ کرنے لگی تھی اطلاع دینے کے لیے. سیل ادھر دو اپنا. زویا نے اسے ترچھی نگاہ سے دیکھتے ہوئے سیل مانگا، مگر اسے آرڈر ملا ہوا تھا کہ زویا کا خیال رکھے. جیسے ہی اسے ہوش آ جائے اسے کھانا کھلائے اور پھر آریز کو انفارم کرے. کہا نا سیل دو اپنا. اس سرمئی آنکھوں والی لڑکی نے کڑک لہجے میں کہا تو رونق لرزتے ہاتھوں کے ساتھ اس کی جانب اپنا موبائل بڑھانے پر مجبور ہوئی. میں ہوش میں آ گئی ہوں، اس بات کی خبر آریز کے کانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے جب تک میں نہ چاہوں، سمجھی؟ وہ ٹائپ ہوئے میسج کو ڈیلیٹ کرتے مقابل سے وارننگ آمیز لہجے میں کہہ رہی تھی. اوکے میم، میں تو سر کو انفارم نہیں کروں گی، لیکن گھر کے دیگر ملازمین کر سکتے ہیں. وہ خاصا لچکدار لہجے میں کہنے لگی. تو سب کو منع کر دو کہ کوئی بھی آریز کے کانوں تک یہ خبر نہیں پہنچائے گا، اور اگر کسی نے پہنچائی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. زویا نے شہادت کی انگلی دکھاتے ہوئے جب دھمکی آمیز لہجے میں کہا تو مقابل کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی. وہ فوراً ڈرتے ہوئے اسبات میں سر ہلانے لگی. چلتے ہیں اگلے سین کی جانب. آپ ہی جہاں بھی ہو جلدی گھر آؤ، الیان آیا ہوا ہے، وہ بھی فیروز کے ساتھ. غازیان کا یہ میسج پڑھتے ہی وہ اپنی فیشن ڈیزائننگ کی کلاس چھوڑ کر فوراً گھر آنے کے لیے روانہ ہوئی. شہریار کا میسج وہ پہلے ہی پڑھ چکی تھی، اس لیے جانتی تھی کہ الیان آنے والا ہے، لیکن یہ توقع نہیں تھی کہ وہ ڈائریکٹ گھر ہی آ جائے گا. اس کے گھر کیوں آیا ہے وہ؟ جو کچھ وہ پہلے کر چکا تھا اس کے بعد الیان سے خوف آنے لگا تھا اسے. پورے راستے وہ یہی سوچتے ہوئے آئی کہ اب کیا نیا ڈرامہ کرنے والا ہے وہ شخص. کون سا نیا منصوبہ لے کر آیا ہے اسے دھوکہ دینے کے لیے؟ کیا پھر اسے بدنام کرے گا؟ اور وہ کر سکتا ہے، جتنا وہ غلیظ آدمی ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. یہی خیال اسے پاگل کر رہا تھا. بس نہیں چل رہا تھا کہ گاڑی کو اڑا کے گھر پہنچ جائے. وہ جو آدھے گھنٹے کا رستہ تھا وہ اس نے بہت فرسٹریشن اور فکروں کے ساتھ طے کیا. نور بھولی نہیں تھی فیروز راجپوت نے خنجر گھونپا تھا اس کی پیٹھ میں. اس دھوکے کے بعد سے نور کی نظر میں ان کی عزت مکمل گر گئی تھی. اب نہ تو غازیان انہیں ڈیڈ بلاتا تھا اور نہ وہ. اب وہ انہیں اپنے باپ کے مقام پر نہیں دیکھتی تھی. دیکھ بھی کیسے سکتی ہے؟ باپ تو عزت کا محافظ ہوتا ہے بیٹی کے لیے. اور اس آدمی نے کیا کیا؟ اس کی عزت ہی تار تار کروا دی پورے معاشرے میں. وہ گھر پہنچی تو گاڑی کی چابی ملازم کی جانب اچھالتے ہوئے تیزی سے اندر کی جانب بڑھی. جیسے ہی ڈرائنگ روم میں پہنچی اسے فیروز صاحب اور الیان اپنے والد کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آئے. الیان کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں سرخی امٹ آئی تھی. اتنا شدید غصہ کہ ہاتھوں کی مٹھی بنا کر کس کے بھینچ لیا تھا. اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی الیان کی متلاشی نظروں کو جیسے قرار آیا ہو. وہ ٹھہر گیا، بالکل بات کرتے کرتے رک گیا. جہاں نور کی بھوری آنکھوں میں شدید غصہ تھا وہیں مقابل کی سیاہ آنکھیں اتنی ہی ٹھنڈی اور پیار برسا رہی تھیں. نور کسی آندھی طوفان کی طرح تیزی سے اس کی جانب بڑھی. ارادہ یہی تھا کہ کالر پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اپنے گھر سے نکال دے گی. اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی اس کے گھر آنے کی؟ ابھی وہ 2 قدم ہی بڑھی تھی کہ اس نے الیان کو کہتے سنا، میں آپ کی بیٹی نور کا رشتہ لے کر آیا ہوں. میں بہت محبت کرتا ہوں آپ کی بیٹی سے اور اسے اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں. اپنی شریک حیات بنانا چاہتا ہوں. پوری عزت کے ساتھ دھوم دھام سے شادی کر کے اپنے گھر کی رانی بنانا چاہتا ہوں. الیان نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے ایک ایک جملے کو جتاتے ہوئے ادا کیا. وہ جانتا تھا ان جملوں کا کتنا اثر ہونا ہے اس لڑکی پر. نور تھم گئی. کوئی چند سال پہلے آ کر اس سے کہتا کہ الیان اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے، عزت سے اپنے گھر لے جانا چاہتا ہے، تو یقیناً وہ خوشی سے پاگل ہو جاتی. اس کے لیے الیان کا رشتہ ایسے تھا جیسے کسی شہزادے کا رشتہ جس کے وہ صرف خواب ہی دیکھ سکتی تھی. وہ کوئی 1-2 دن کی محبت نہیں تھا، سالوں پرانی محبت تھا اس کی. ایسی محبت جس کے لیے اس نے اپنی باؤنڈریز تک پار کی تھی. ایسی محبت جس کے لیے وہ پاگل ہو گئی تھی.
مگر آج دل کے جذبات بالکل بدلے ہوئے تھے. وہ کچھ بھی فیل نہیں کر پا رہی تھی. وہ محبت اور جنون اور پاگل پن، اسے پانے کی خواہش، اس کی دلہن بننے کی چاہ، سب ختم ہو چکی تھی. ایک وقت تھا جب وہ اپنے خدا کے آگے تڑپتی تھی کہ اسے اس کی محبت دے دے، اسے الیان فتح راجپوت دے دے. لگتا تھا وہ نہ ملا تو مر جائے گی. لیکن آج جب وہ سامنے سے مل رہا تھا تو دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی. وہ اب سونے کا بن کر بھی ملے نا تو قبول نہیں تھا. ہم مانتے نہیں ہیں مگر سچ یہی ہے کہ محبت کی بھی ایک مدت ہوتی ہے، پھر جذبات اور احساسات بدل جاتے ہیں. جس کے لیے ایک وقت ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ایک مدت گزر جانے کے بعد اسی شخص کے روبرو آ جانے پر بھی ہم اپنے دل کو ہر احساس سے خالی پاتے ہیں. گویا سامنے کھڑا ہے پر وہ نظر نہیں آتا. ایک وقت بیگانے نظر آ جاتے ہیں مگر وہ نہیں آتا. بس تھوڑا سا وقت گزر جانے کی دیر ہوتی ہے. لوگ خاص سے عام اور عام سے خاک ہو جاتے ہیں ہمارے دل کی دنیا میں. محبت میں ایسا نہیں ہوتا کہ سامنے والا آپ کو ذلیل کر رہا ہے، آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو آپ بھی اس کے لیے انہی چیزوں کی خواہش کرنے لگو. بلکہ محبت تو بڑی ڈھیٹ ہوتی ہے. محبوب کچھ بھی کرتا رہے 100 خون معاف. اتنی ڈھیٹ کہ انسان اپنے صبر و برداشت کے لاسٹ پوائنٹ کو ہٹ کر جاتا ہے. اس کے بعد بھی محبوب کی دی ہر تکلیف سر آنکھوں پر. مگر جب یہ محبت ختم ہوتی ہے نا تو یہ اپنے پیچھے نفرت چھوڑ کے نہیں جاتی، گلے شکوے چھوڑ کر نہیں جاتی. یہ صرف ویرانی چھوڑ کر جاتی ہے، تمام احساسات مار کے جاتی ہے. اور یہی نور کے ساتھ ہوا تھا. آج وہ جو نفرت کا رشتہ تھا نا الیان اور اس کے درمیان، جس کی وجہ سے وہ اپنے سینٹر سے گھر کے ڈرائنگ روم کے اندر داخل ہونے تک غصے میں آئی تھی، وہ الیان کے رشتہ مانگنے کے بعد ختم ہو گیا. ان کے درمیان ختم تو سب کچھ بہت پہلے ہو چکا تھا. مگر ایک جو بھولی بسری خواہش تھی نا اس لڑکی کے دل میں کہ الیان فتح راجپوت اس کے لیے رشتہ لے کر آئے، آج الیان نے اس کے لیے رشتہ لا کے اس خواہش کو بھی تمام کر دیا تھا. اب کچھ نہیں باقی بچا تھا، نہ نفرت، نہ محبت، نہ کوئی خواہش. اس کی مٹھیاں اب کھل چکی تھیں. کچھ لمحے وہ الیان کو خالی نگاہوں سے دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے وہاں سے چلی گئی. کچھ دیر بعد اس کے والد اس کے کمرے میں داخل ہوئے، صرف یہ پوچھنے کہ وہ کیا چاہتی ہے. جو ان کی بیٹی چاہتی تھی وہ وہی فیصلہ کریں گے. انہیں فرق نہیں پڑتا کہ سامنے الیان ہے یا شہریار، ان کے لیے صرف ان کی بیٹی کی خوشی اہم تھی. نور کے والد الیان کے متعلق سب کچھ جانتے تھے. اس کے باوجود انہوں نے اسے گھر میں بیٹھنے دیا عزت سے، صرف اس لیے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی رائے جاننے چاہتے تھے اس حوالے سے. نور نے انہیں بتایا تھا کہ ایک وقت تھا جب وہ اسے بڑی والہانہ محبت کرتی تھی، اس سے شادی کرنے کے خواب دیکھتی تھی. کیا اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہ خواب ہیں؟ وہ بس یہ جاننا چاہتے تھے. اگر وہ ہاں کہتی تو وہ تیار بیٹھے تھے خلا کے پیپرز تیار کروانے کے لیے. ڈیڈ آپ اسے بتا دیں میں شادی شدہ ہوں اور اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں. کوئی لچک نہیں تھی اس کے لہجے میں. بہت پورے اعتمادی اور اطمینان سے کہا گیا جملہ تھا وہ. اس شوہر کے ساتھ جس سے طلاق مانگنے کے لیے تم نے خودکشی تک کرنے کی کوشش کی. اقرار صاحب چاہ کر بھی بولے بغیر نہیں رہ سکے تھے. وہ نور کو سمجھ نہیں پا رہے تھے. وہ شہریار کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، الیان کو قبول نہیں کر رہی، کسی اور لڑکے کی جانب وہ قدم نہیں بڑھاتی، تو پھر کیسے گزرے گی زندگی؟ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب. وہ کمرے میں داخل ہوا تو مکمل خاموشی طاری تھی. سیدھا بیڈ کے جانب چلا آیا تھا وہ، جہاں وہ لڑکی بے سود سے بے ہوش لیٹی ہوئی نظر آ رہی تھی. اس کے برابر بیٹھ کر کچھ لمحے یوں ہی بغور اس کا حسین اور مرجھایا ہوا چہرہ دیکھتا رہا، اور پھر اچانک آنکھیں گہری ہوئیں اور اس نے اگلے ہی پل اس کی گردن دبوچ لی. صرف 2-3 لمحے اور زویا کے لیے اپنا ناٹک برقرار رکھنا مشکل ہو گیا. تمہیں کیا لگتا ہے میں نہیں جانتا تمہیں ہوش آ چکا ہے؟ گردن پر دباؤ بڑھاتے وہ جھک کر اپنی ناک اس کے رخسار پر ہلکے سے رگڑتے ہوئے سرگوشی کرنے والے انداز میں گویا ہوا. زویا نے فوراً ہی ہڑبڑا کر آنکھ کھولی تو اس نوجوان کے ہونٹوں کے کنارے پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ بکھری. اب وہ تھوڑا سا چہرہ اٹھا کر اس لڑکی کی سرمئی آنکھوں میں خوف کے بادلوں کو چھایا ہوا دیکھ رہا تھا. زویا خوفزدہ ہو گئی تھی. اسے لگا آریز اسے جان سے مار دے گا آج، چونکہ اب تک تو اسے علم ہو چکا ہوگا کہ وہ مقدس کو بھگا کر آ گئی ہے.
کچھ وقت پہلے کا منظر اس کی آنکھوں کے آگے گھومنے لگا۔ آریز نہیں جانتا تھا کہ اس کی یادداشت واپس آ چکی ہے بہت حد تک۔ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر اب وہ اس کے فارم ہاؤس پہنچ گئی تھی۔ ایک بیوی سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اس کا شوہر اپنی چیزیں کہاں رکھتا ہے۔ 3 سال سے زیادہ کا ساتھ تھا ان میاں بیوی کا۔ زویا اچھے سے واقف تھی وہ اپنے قیدیوں کو کہاں رکھتا ہے شروع سے، اسی لیے وہ چھپتے چھپاتے وہاں پہنچ گئی تھی آج۔ حارث نے جب بتایا کہ مقدس غائب ہے اور اسے لگتا ہے کہ آریز کا ہاتھ ہے اس کے غائب ہونے کے پیچھے، تو زویا نے کوئی رائے قائم نہیں کی، کیونکہ اسے کوئی معقول وجہ نظر نہیں آ رہی تھی آریز کے مقدس کو کڈنیپ کرنے کے پیچھے۔ لیکن آریز ملک ایک نہایت ہی کمپلیکیٹڈ بندہ تھا، جس کے دماغ میں کب کیا چل رہا ہے یہ کوئی ماہر نفسیات بھی نہیں بتا سکتا۔ اس لیے وہ صرف حارث کی دل کی تسلی کے لیے ایک بار مقدس کو دیکھنے فارم ہاؤس خود چلی آئی تھی۔ فارم ہاؤس کی حالت نہایت خراب تھی، جگہ جگہ جال لگے ہوئے، دھول مٹی سے اٹا ہوا ساز و سامان، جسے دیکھنے سے لگتا جیسے یہاں سالوں سے کوئی آیا نہیں ہے، جبکہ وہ جانتی تھی یہ صرف ایک دکھاوا ہے، تاکہ کوئی شک بھی نہ کر سکے کہ اس خراب سے فارم ہاؤس میں آریز ملک اپنے گنہگاروں کو سزا دینے کے لیے لاتا ہے۔ فارم ہاؤس میں داخل ہوتے ہی اسے چیخوں کی آوازیں آنے لگی، اور وہ چیخیں مقدس کی تھیں، جنہیں سنتے ہی اس کا دل ہلا اور وہ تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ لیکن پھر اسے خیال آیا کہ کہیں سیڑھیوں پر چڑھنے کی دھمک سے کمرے میں موجود لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ وہ آئی ہے، اس لیے اس نے اپنے قدموں کو آہستہ کیا۔ اب وہ دبے پاؤں کمرے تک پہنچی۔ اس دوران چیخوں کی آوازیں مسلسل آتی رہیں۔ دیوار سے لگ کر اب اس نے آہستگی کے ساتھ کمرے میں جھانکا۔ کمرے کے اندر کا منظر اس کا دل بند کر گیا تھا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلتی، لیکن اس نے اگلے ہی پل اپنی حاضر دماغی کو برقرار رکھتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ آریز سائیڈ میں کھڑا ہوا تھا، کمرے کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے، بالکل بے نیاز اور لاپرواہ سا، جیسے اسے مقدس کی چیخیں سنائی تک نہ دے رہی ہوں۔ جبکہ مقدس ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے رسیوں سے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، بچاؤ بچاؤ کی پکار لگا رہی تھی، لیکن اس کی چیخوں کو مکمل نظر انداز کر کے وہاں موجود 3 ڈاکٹرز میں سے ایک نے مقدس کے منہ میں رکھ دیا، ایک نے مقدس کے منہ میں بائٹ بلاک رکھ دیا اور پھر اسے کرنٹ دیا جانے لگا۔ وہ بہت بری حالت میں تھی، مسلسل پورا پورا ہل رہی تھی۔ ایسا ہی ایک منظر اس نے بہت سالوں پہلے مینٹل ہاسپٹل میں دیکھا تھا، بس فرق اتنا تھا کہ اس لمحے آریز بیٹھا ہوا تھا کرسی پر اور آج اس کی جگہ مقدس تھی۔ جھٹکے دیے جانے کے بعد جب اس کے منہ سے بائٹ بلاک نکالا گیا تو اس کا منہ بھی نیچے کی جانب لٹک گیا اور رال بہنے لگی۔ بال اجڑے ہوئے، چہرے کی رنگت بالکل سفید، آنکھیں سرخ اور بے نور سی، گردن نیچے کی جانب ڈھلکی ہوئی، منہ سے نکلتی ہوئی رال۔ اس لڑکی کو دیکھ کر کوئی کہہ سکتا تھا کہ وہ ورلڈ بیسٹ پیانسٹ اسٹار مقدس چودھری ہے، وہ لڑکی جو کبھی اپنی ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دے۔ وہ اس لمحے اتنی بری حالت میں تھی کہ زویا کو اس پہ شدید ترس آ رہا تھا۔ اسے شوق دینے کے بعد آریز کے اشارے پر وہ ڈاکٹرز وہاں سے جانے لگے۔ وہ باہر ہی آ رہے ہیں یہ دیکھ زویا فوراً ہی وہاں موجود ڈیکوریشن کے لیے لگی ہوئی ٹیبل کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ نیچے کی جانب بیٹھی ہوئی تھی، اس نے وہیں سے جھانک کر ڈاکٹرز کو سیڑھیوں کی جانب جاتے دیکھا۔ جب اطمینان ہو گیا کہ وہ سیڑھیاں اتر گئے ہوں گے تب وہ واپس اٹھ کر دروازے کی جانب آئے۔ اب جب اس نے جھانکا تو آریز مقدس کے سامنے کھڑا تھا۔ ایسا کیا خاص ہے تمہاری کمر میں جو تمہیں یہ خوش فہمی تھی کہ آریز ملک صرف تمہاری ایک کمر دیکھ کر پاگل ہو گیا، پہلی نظر کا عشق کر بیٹھا ہے تم سے؟ یہ جملے ادا کرتے وقت اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھری۔ وہ مسکراہٹ بھی مقدس کو جیسے اپنی جان نکالتی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی بری طرح کپ کپا رہی تھی۔ یہ وہ آریز ملک نہیں تھا جس سے پہلی نظر کی محبت کی تھی اس نے، یہ تو کوئی پاگل تھا، کوئی سائیکو۔ اپنی بریسلٹ دکھاؤ، خوبصورت ہے نا؟ اس نے مقدس کی کلائی پکڑ کر جب وہ بریسلٹ دیکھی تب زویا کی نظر بھی اس پر پڑی۔ وہ برازیل کی سب سے مہنگی بریسلٹ تھی جو اس وقت مقدس کے ہاتھ میں تھی۔ پلیز مجھے جانے دو، وہ بہت مشکل سے روتے ہوئے بولی۔ کیوں جانا ہے تمہیں؟ میں نے تمہیں اتنی مہنگی بریسلٹ دلائی ہے مقدس، تمہیں یہیں رہنا پڑے گا اب۔ میں نے اس جگہ کا کرایہ بھرا ہوا ہے پورے 2 سال کا۔ آریز مقدس سے کیا باتیں کر رہا ہے زویا کے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔
یقیناً وہ کوئی کوڈ ورڈ میں بات کر رہے تھے یا کوئی طنز بازی جس کے متعلق اسے نہیں پتا، ورنہ یہ فارم ہاؤس تو آریز کا اپنا تھا۔ پھر 2 سال کا کرایہ بھرنے والی بات کا کیا مطلب؟ جتنی دیر آریز وہاں کھڑا رہا اتنی دیر مقدس صرف معافیاں مانگتی رہی۔ وہ کس بات کی معافیاں مانگ رہی تھی زویا نہیں جانتی، لیکن آریز کی آنکھوں میں دور دور تک رحم کے کوئی آثار نہیں تھے۔ اسے تو ترس تک نہیں آ رہا تھا اس لڑکی پر۔ آریز وہاں سے جانے لگا تو زویا پھر چھپ گئی، لیکن کمرے سے باہر نکلتے ہی زویا نے دیکھا اس نوجوان نے ادھر ادھر دیکھا ہے، شاید اس کی پرفیوم کی مہک کو محسوس کر لیا ہو۔ کچھ لمحے میں وہیں ٹھہرا رہا۔ زویا ڈر گئی، اس کی جان نکل رہی تھی کہ اگر وہ پکڑی گئی تو خدا جانے آریز نے اب اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ کیا وہ اسے بھی الیکٹرک شاک دے گا یا اس سے بھی بدتر؟ آریز اس مہک کو سونگتے ہوئے اسی کے سمت قدم بڑھانے لگا۔ اگر وہ 2 قدم اور آگے آئے گا تو اسے دیکھ سکتا ہے۔ یہ سوچ کر خوف کی شدت سے اس کے منہ سے چیخ نکلنے لگی، مگر اگلے ہی پل اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی آواز دبائی۔ آریز نے 1 قدم مزید آگے بڑھایا تو زویا کا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ اب صرف دعا ہی کر سکتی تھی۔ وہ 1 قدم اور اس کی جانب بڑھا ہی تھا کہ اس کا سیل رنگ ہوا، جس نے اس کی توجہ مکمل اپنی جانب مبذول کر لی، اور وہ سیل پر بات کرتے ہوئے مڑ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ کتنی ہی دیر تک زویا اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر دیوار سے سر لگائے بیٹھی رہی۔ اس کا دل جیسے بے قابو ہوئے جا رہا تھا۔ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ اگر آریز اسے ابھی دیکھ لیتا تو اس کا کیا حشر کرتا۔ خود میں بڑی ہمت جمع کر اب وہ مقدس کے کمرے میں گئی تھی۔ دوبارہ کوئی آیا ہے یہ محسوس کرتے ہی مقدس نے خوفزدہ ہو کر نظر اٹھائی، لیکن سامنے زویا کو کھڑا دیکھ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں اطمینانی چھا گئی اور آنسو بہنے لگے۔ زویا مجھے بچاؤ پلیز۔ اس کے کہتے ہی زویا نے فوراً اس بات میں سر ہلایا اور اجلت سے آ کر اس کی رسیاں کھولنے لگی۔ جلدی کرو پلیز۔ مقدس جلدی مچا رہی تھی، اسے یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ آریز واپس نہ آ جائے۔ زویا نے جب اسے رسیوں سے آزاد کیا تو وہ اسی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے پاؤں میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ زیادہ دیر کھڑی رہ سکے۔ وہ نیچے کی جانب ڈھلتی چلی جا رہی تھی روتے ہوئے۔ زویا نے اسے بمشکل اپنے سہارے سے کھڑا کیا اور اسے اپنے ساتھ باہر لے کر نکلی۔ کچھ وقت بعد ان کی گاڑی ایئرپورٹ کے سامنے رکی ہوئی تھی۔ مقدس فرنٹ پیسنجر سیٹ پر بالکل بے سست سی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی فلائٹ میں ابھی ٹائم تھا۔ جو کچھ اس کے ساتھ آریز ملک نے کیا، اس کے بعد وہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ وہ 1 منٹ بھی برازیلیا میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اب اس نے وہاں سے نکلتے ہی سب سے پہلے زویا سے واپس باہر ملک جانے کی ضد کی، جس پر زویا نے اس کی فلائٹ بک کروا دی۔ زویا کے ذہن میں ان گنت سوالات چل رہے تھے، لیکن مقدس کی حالت دیکھ وہ خاموش بیٹھی تھی۔ تمہیں پتا ہے مجھے پہلی نظر کا عشق ہوا تھا آریز سے۔ کافی دیر گاڑی میں خاموشی چھائی رہی اور پھر اس نے مقدس کو اچانک کہتے سنا۔ زویا کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ مقدس اور آریز کی پہلی ملاقات کب اور کہاں ہوئی تھی۔ اگر وہ مقدس کا پہلی نظر کا عشق تھا تو پھر وہ اتنی لاپرواہ اور بے نیاز سی کیوں بنی رہتی تھی اس کے حوالے سے؟ کیوں اسے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی، جبکہ اس نے تو پرپوز تک کیا تھا شادی کے لیے؟ یہ کیسا عشق تھا اس کا؟ زویا الجھ کر اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آریز جب بھی ہاسپٹل تم سے ملنے آتا تم بہت بے رخی دکھاتی اسے، لڑنے لگتی کہ وہ آیا ہی کیوں یہاں، اور یہ بات مجھے بہت بری لگتی تھی تمہاری۔ تم اسے بالکل بھی اچھی طرح ٹریٹ نہیں کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ پھر بھی اتنی محبت سے تمہیں دیکھتا رہتا تھا، کبھی تمہیں پلٹ کے جواب نہیں دیتا تھا۔ ڈر جو تھا کہ تم جیسی ناگنوں کی اس پہ نظر نہ پڑ جائے اور تم جلن اور حسد والے لوگ مجھ سے میری معصوم کام کی مشین چھین نہ لو۔ وہ جتنا معصوم تھا مجھے اتنا ہی ڈر لگا رہتا تھا اسے کھونے کا، اور دیکھو ڈر سامنے آ گیا نا۔ پتہ نہیں کب سے نظر رکھ کے بیٹھی ہو تم اس پر۔ تم جیسوں کی بد نظر ہی تو کھا گئی ہے میری محبت کو۔ وہ بہت رنجیدہ ہو کر دل ہی دل گویا ہوئی، مگر مقدس سے ایک لفظ نہ کہا۔ تمہیں پتا ہے وہ مینٹل ہاسپٹل سے بھاگ کر آیا تھا تمہاری خاطر۔ اور یہ وہ جملہ تھا جسے سن زویا کے ہوش اڑے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ وہ جو ٹیک لگائے بیٹھی تھی فوراً سیدھی ہوئی۔ کیا کہا تم نے؟ زویا کو اپنے کانوں پہ جیسے یقین نہ آیا ہو۔ ہاں زویا،
وہ مینٹل ہاسپٹل سے بھاگ کر آیا تھا تمہاری خاطر۔ مقدس کے دوبارہ تصدیقاً کہتے ہی زویا کے پاؤں سے مانو زمین کھینچ گئی ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ مینٹل ہاسپٹل سے بھاگا ہو؟ کیونکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اسے ایک کال آئی تھی جس میں ایک نسوانی آواز اسے کہہ رہی تھی کہ وہ آریز کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہے۔ تو کیا وہ جھوٹ تھا؟ اس عورت نے جھوٹ کہا تھا اس سے؟ تم نے اسے جھوٹے الزامات لگا کر مینٹل ہاسپٹل پہنچایا تھا۔ مجھے لگا تم اس کی محبت کے قابل نہیں ہو، اس لیے میں نے تمہارے نام پر اس سے کہہ دیا کہ تم اس سے ملنا نہیں چاہتی۔ تب اس نے میرے ہاتھ میں ایک چٹ دی تمہیں دینے کے لیے۔ میں نے اندر جا کر اسے کھولا تو اس میں جو لکھا تھا وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں زویا، اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تم نے یہ سب کیوں کیا۔ میں اب بھی تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، پلیز باہر آ جاؤ، ہم بات کر لیتے ہیں۔ میں نے اس وقت تمہاری جانب دیکھا، تم بیڈ پر دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ میں نے اس چٹ کو پھاڑ دیا اور آریز سے جا کر کہہ دیا کہ تم منع کر رہی ہو، تم نہیں ملنا چاہتی اس سائیکو سے۔ اس لمحے جو اس کی گرے آنکھوں میں ٹوٹا اور بکھرا پن ابھرا تھا وہ میرے دل کو چھلنی کر گیا تھا۔ کوئی کسی سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے؟ میں بس یہی سوچتی رہ گئی۔ مجھے وہ محبت اپنے لیے چاہیے تھی۔ میں چاہتی تھی آریز مجھ سے ایسی محبت کرے جیسی دیوانہ وار وہ تم سے کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اس کے پروپوزل کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سچ کہوں تو دل ہی دل میں تو مرے جا رہی تھی، لیکن میں چاہتی تھی وہ اور تڑپے میرے لیے۔ جیسے اس کی آنکھوں میں نے تمہارے لیے محبت اور تڑپ دیکھی تھی، ویسے ہی میں اپنے لیے دیکھنا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے اسے میسج کیا کہ میں جا رہی ہوں۔ مجھے لگا وہ میرے پیچھے آئے گا، مگر وہ صرف میری خوش گمانی ہی تھی۔ وہ نہیں آیا، بلکہ کچھ وقت بعد ہی تم سے شادی کرنے کی خبریں آ گئیں، اور میں حیران رہ گئی کہ اس نے تم سے شادی کر لی، اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی۔ تمہاری یادداشت گئی ہوئی ہے، تمہیں شاید یاد نہ ہو، لیکن ایک رات تمہاری کال آئی تھی مجھے۔ تم بہت رو رہی تھی اور بار بار مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں۔ تم میرے گھر ملازمہ بن کر زندگی گزار سکتی ہو، مگر اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس نے تمہارے دادا کو مارا ہے۔ زویا اس لمحے مقدس کو الجھی نگاہ سے دیکھنے لگی۔ اسے تو یاد نہیں پڑتا اس نے کوئی ایسی کال کی ہو مقدس کو کبھی۔ شاید کال کی ہو کیونکہ مقدس اس وقت اسے سچ بتا رہی تھی۔ وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ مزید کوئی گیم کھیلے یا جھوٹ بولے یا آریز ملک کو اپنے لیے رکھنے کی کوشش کرے۔ مقدس آریز ملک کا وہ روپ دیکھ چکی تھی جس کے بعد کوئی بھی لڑکی اس سے نفرت کرنے لگے، لیکن اسے کیوں یاد نہیں آ رہا کہ اس نے مقدس کو کوئی کال کی ہے؟ وہ اپنے ذہن پر اب زور ڈالنے لگی تھی۔ پھر زویا نے سوچا شاید اس کی اہم یادوں کے ابھی بھی بہت سے حصے ہیں جو واپس نہیں آئے ہیں۔ جیسے اس نے آریز سے بریک اپ کیا ہی کیوں؟ جیسے وہ عورت کون تھی جس نے اسے کال کر کے کہا تھا کہ وہ آریز کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہے؟ پتا ہے میں نے اس رات تمہیں بتایا نہیں، لیکن تمہاری کال سے 2 دن پہلے مجھے دادا کی بھی کال آئی تھی، وہ بھی آریز کے نمبر سے۔ میں سمجھی آریز کا فون ہے اس لیے فوری کال ریسیو کی، مگر دوسری جانب سے دادا کی آواز سن میں کافی حیران ہوئی۔ انہوں نے مجھے بہت دعائیں دی۔ تمہیں یاد ہے یا نہیں، مگر میری دادا سے زیادہ نہیں بنتی تھی، میں ان سے اکتاہٹ کا شکار ہو جاتی تھی، کیونکہ میرے نزدیک وہ تم سے زیادہ محبت کرتے تھے مجھ سے۔ اس لمحے بھی میں اکتاہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ شاید انہوں نے میری اکتاہٹ کو محسوس کر لیا تھا، اس لیے کہنے لگے کہ یہ ان کی آخری کال ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد کو بتا دوں کہ انہوں نے اپنی ساری حقوق تلفیاں معاف کر دی ہیں، لیکن جو کچھ میرے والد نے تمہارے ساتھ کیا اس کے لیے وہ کبھی انہیں معاف نہیں کریں گے۔ تایا ہو کر انہوں نے یتیم بچی کا حق کھایا ہے۔ تمہیں پتہ ہے ان کی آواز میں بڑا فخر سا تھا جب انہوں نے یہ جملے ادا کیے کہ میری زویا کو اب آریز مل گیا ہے، اب اسے تمہاری ضرورت باقی نہیں بچی۔ لیکن پھر بھی بہتر یہی ہے کہ تم اس کے حق کی چیزیں واپس کر دو، خاص طور پہ اس کے ماں باپ کی انگوٹھیاں۔ پھر وہ اچانک رونے لگے، کہنے لگے ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ڈاکٹر نے انہیں جواب دے دیا ہے۔ لیکن یہ بات انہوں نے ابھی تک تمہیں نہیں بتائی ہے، اور آریز کو بھی منع کیا ہے بتانے سے، کیونکہ انہوں نے بہت وقت بعد تمہیں خوش دیکھا ہے، اور اب وہ اپنی حالت کا بتا کر تمہیں مزید غمزدہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں وہ تمہارا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر دنیا سے جائیں۔ ساتھ ہی کہنے لگے کہ اگر ہم لوگ آ سکتے ہیں تو ان سے آخری بار ملنے آ جائیں۔ یہ جملے ادا کرتے وقت مقدس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کچھ لمحے خاموش ہو گئی۔ مقدس کا دادا کی آخری کال کے متعلق بتانے کا مقصود زویا سمجھ چکی تھی، اور نہ صرف سمجھ چکی تھی، اب شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں اترتی چلی جا رہی تھی۔ بھلا آریز ایک ایسے شخص کو کیوں مارے گا جسے پہلے ہی ڈاکٹر جواب دے چکے تھے، جو اپنی پوتی کو فون کر کے خود کہہ رہا ہے کہ یہ اس کی آخری کال ہے، اس سے ملنے آ جاؤ۔
انہوں نے یہ ساری باتیں آریز کے موبائل سے کی تھیں۔ مطلب صاف تھا، آریز جانتا تھا وہ مرنے والے ہیں۔ آریز نے انہیں نہیں مارا تھا، بلکہ اس نے صرف ان کا آکسیجن ماسک ہٹا کر ان کی مدد کر دی تھی ان تکلیفوں سے آزاد ہونے میں جو انہیں لمحہ لمحہ مار رہی تھیں، وہ بھی انہی کے کہنے پر۔ زویا کے دماغ میں یہ بات رچ بس گئی تھی کہ آریز اس سے بدلہ لے گا۔ شادی کر لی تو کیا وہ بدل گیا؟ ہرگز نہیں۔ کوئی بھی شخص کیسے اپنی ساری پرانی رنجشیں بھلا کر ایک دم پیار کرنے لگ سکتا ہے؟ اسے یقین تھا وہ دھوکہ دے گا، وہ کہیں نہ کہیں موقع کی تلاش میں ہے۔ اور جب زویا کے دماغ میں یہ منفی سوچیں پہلے سے ہی غالب تھیں، تو پھر جب اس نے آریز کو اپنے دادا کے کمرے میں کھڑا دیکھا اور دادا کا آکسیجن ماسک چہرے سے ہٹاتا دیکھا، تو اس نے یہی گمان کیا کہ یہ آریز کا کام ہے، اس نے انہیں مارا ہے، جبکہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کمرے میں باقاعدہ باقی مشینز موجود تھیں جو اس کے دادا کو آکسیجن سپلائی کرنے کا کام انجام دے رہی تھیں۔ وہ مشینیں خود چل کے تو نہیں آ گئی ہوں گی نا دادا کے کمرے میں؟ یقیناً وہ آریز نے سیٹ اپ لگوایا ہوگا، اس نے پیسے لگائے ہوں گے، یعنی وہ چاہتا تھا کہ وہ مزید زندگی پائیں، ورنہ اگر انہیں مارنا ہی ہوتا تو ایک آکسیجن ماسک ہٹا کے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کی دوائیاں روک دیتا، وہ ویسے ہی مر جاتے۔ لیکن یہ بات اس لمحے زویا کے سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ اس کے دماغ کو آریز کے اچھے پہلو نظر آنا پہلے سے بند تھے، اور انسان جب برائی دیکھنا چاہتا ہے نا تو اسے برائی ہی نظر آتی ہے فقط۔ وہ جو کہتی تھی نا کہ وہ بھروسہ کر کے اپنے دادا کو چھوڑ کر گئی تھی، اس پر وہ جھوٹ تھا۔ دراصل بھروسہ کبھی تھا ہی نہیں، وہ صرف مجبور تھی اس لیے چھوڑ کر گئی تھی۔ اس کا دل اب شدید بھاری ہو گیا تھا، آنکھوں میں آنسو آنے لگے جنہیں وہ بمشکل ضبط کر رہی تھی۔ شرمندگی، گلٹ، ندامت، پچھتاوے، کیا کچھ نہیں تھا آج اس کے دامن میں۔ کاش اس نے ایک بار آریز سے پوچھ لیا ہوتا، اور یہ کاش آج اسے شدید اذیت دے رہا تھا، شدید پچھتاوے کی آگ میں جلا رہا تھا۔ اس بریسلٹ کا کیا چکر ہے؟ شادی کے سٹارٹ میں آریز اسے اتنی شاپنگ کرایا کرتا تھا کہ زویا کو لگتا تھا کہ اس کا بس نہیں چلتا اپنا سب کچھ اسی پہ لوٹا دے، اور زویا نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس نے کسی چیز کی قیمت بعد میں جتائی ہو۔ لیکن مقدس کے اس بریسلٹ کو وہ بار بار جتا رہا تھا کہ وہ بڑی مہنگی ہے۔ ایسا کیوں؟ اس بریسلٹ کی ضرور کوئی کہانی تھی۔ جب تم جیک سے چھپ کر آریز کے ساتھ رہ رہی تھی تو تم نے اسی کے موبائل سے مجھ سے مدد مانگی تھی، تب میں نے تمہیں ایک اپارٹمنٹ رینٹ پر دلایا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ اچھے علاقے میں نہیں ہے، میں نے تو اپنی طرف سے اپنا سب سے مہنگا بریسلٹ بیچ کر تمہارے لیے اس کا کرایہ بھرا تھا، اور اس بات کا ذکر میں نے اپنے میسج میں کیا تھا۔ وہ میسج تمہیں تو کبھی نہیں مل سکا، لیکن جسے ملا اس نے میرے اس میسج کو گناہ بنا دیا۔ شاید تمہیں پتہ نہ ہو، لیکن آریز مجھے شادی کے لیے جب اپروچ کر رہا تھا تب بھی وہ جو تحفے دیتا تھا وہ سارے مہنگے مہنگے بریسلٹ ہی ہوا کرتے تھے۔ تب میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے، ایک ہی تحفہ کیوں دیتا ہے وہ مجھے؟ وہ جیولری دینا چاہتا ہے تو بہت سے اور آپشنز ہیں، صرف بریسلٹ کیوں؟ لیکن تب میں نہیں جانتی تھی کہ وہ صرف قرض ادا کرتا ہے اس بریسلٹ کا جو میں نے کہا تھا کہ بہت مہنگی ہے، جسے بیچ کر میں نے تمہارے کرائے کا اپارٹمنٹ کا بندوبست کیا تھا۔ وہ ڈیپٹ اتار رہا تھا اور میں بے وقوف اسے تحفہ سمجھتی رہی۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے جیسے وہ خود پر ہنسی ہو۔ زویا کو آج سمجھ آیا تھا وہ جو کہتا ہے کہ وہ کسی کا ڈیپٹ نہیں رکھتا، چاہے وہ اچھائی میں ہو یا برائی میں۔ وہ رول صرف اس کا اپنی ذات تک محدود نہیں ہے، اس میں زویا بھی برابر کی شریک ہے، گویا وہ اسے اپنی ذات کا حصہ مانتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کا قرض بھی خود اتارتا ہے، ورنہ مقدس نے جو بریسلٹ بیچا تھا وہ زویا کے لیے بیچا تھا، لیکن قرض اچھائی میں تھا، اس لیے آریز نے دنیا کے مہنگے ترین بریسلٹ مقدس کو واپس لوٹائے، اور تب تک لوٹاتا رہا جب تک اطمینان نہ ہو گیا کہ دنیا کا سب سے مہنگا ترین بریسلٹ ہے اس کے ہاتھ میں۔ اب اس سے زیادہ مہنگا نہیں ہو سکتا۔ وہ بریسلٹ جو اس نے بیچا ہوگا، جو اس نے زویا پہ خرچ کیا، اس کا دگنا آریز نے اسے لوٹایا تھا، اور جب اچھائی کا قرض اتر گیا تو برائی کا سٹارٹ کیا، کیونکہ وہ بھولا نہیں تھا کہ اس کی زویا کو کتنی تکلیف پہنچائی تھی ان نشئیوں نے۔ زویا کو کبھی وہ تکلیفیں نہ سہنی پڑتی اگر مقدس نے اسے وہاں نہ بھیجا ہوتا۔ زویا کو اچانک یاد آیا آریز نے ایک بار اس سے کہا تھا کہ وہ تحریم کے ساتھ جو بھلائیاں کرتا ہے وہ دراصل اس کا ڈیپٹ اتارتا ہے، چونکہ اس نے تحریم کی انگلیاں توڑی تھیں۔ تب زویا نے اس کی بات پہ اعتبار نہیں کیا تھا، لیکن آج مقدس کی باتیں سننے کے بعد اسے یقین آ رہا تھا کہ ہاں، وہ واقعی تحریم کے ساتھ جو بھلائیاں کرتا ہے، جو ہر وقت اس کے لیے پیش پیش رہتا ہے، وہ دراصل اس کا، زویا کا ڈیپٹ اتارتا ہے،
چونکہ آریز تو جانتا ہی نہیں ہے کہ اس دن تحریم خود گری تھی، زویا نے اسے دھکا نہیں دیا تھا۔ زویا نے اپنا سر پکڑ لیا تھا اب۔ سمجھ نہیں آیا اس شخص سے پیار کرے یا نفرت۔ کوئی کیسے کسی کے ڈیپٹ اس طرح اتار سکتا ہے جیسے وہ اتارتا پھرتا ہے؟ اس کی دنیا کے تو جیسے رولز ہی الگ ہوں، اچھائی کا ڈیپٹ ہو یا برائی کا، دونوں تگنا کر کے واپس لوٹاتا ہے سامنے والے کو، اور لوٹانے کا انداز اتنا یونیک کہ عقل حیران رہ جائے۔ جب تحریم نے سیڑھیوں سے نیچے گرنے کا پورا ڈرامہ کیا تھا، تب زویا اور آریز کی شادی نئی نئی تھی۔ تحریم چاہتی تو اقدام قتل کا کیس کر سکتی تھی زویا پر، کہ اس نے اسے مارنے کی کوشش کی ہے سیڑھیوں سے دھکا دے کر، اور آریز کون سا اس سے محبت کرتا تھا جو اسے بچاتا اس وقت؟ زویا بہت کمزور تھی، کوئی پاور نہیں تھی اس کے پاس، نہ پیسہ، اور مظلوم کی کون سنتا ہے؟ وہ لاکھ چیختی رہتی تھی کہ اس نے دھکا نہیں دیا، لیکن کون مانتا اس بات کو؟ جبکہ اس کے مقابلے تحریم ایک سٹار تھی، اس کے پاس بہت پاور تھی، نام چل رہا تھا اس کا شہر میں، پھر وہ آریز ملک کی ہونے والی بیوی کہلا رہی تھی پورے معاشرے میں اس وقت۔ مانا آریز تحریم کے چکر میں اس سے ناراض رہا کچھ دنوں تک، لیکن اس نے تحریم کو کبھی زویا پر کیس نہیں کرنے دیا، جبکہ تحریم نے اسی مقصد کے تحت پورا ڈرامہ رچایا تھا۔ مقدس اب خاموش ہو گئی تھی۔ زویا نے بھی اب کوئی مزید بات نہ کی، یہاں تک کہ اس کی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا۔ زویا، ایک ریکویسٹ ہے، جب تک میرا جہاز یہاں سے ٹیک آف نہ ہو جائے تب تک تم ایئرپورٹ سے مت جانا، چاہے تمہیں کسی کی بھی کال آئے یا کوئی بھی کام، تم یہاں سے مت جانا۔ مقدس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر خاصا منتی لہجے میں کہا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی آریز کے بندے یہاں بکھرے ہوئے ہوں گے زویا کے جانے کے انتظار میں، اور بس وہ یہاں سے گئی نہیں کہ آریز کے بندوں نے اسے دوبارہ پکڑا نہیں۔ اوکے۔ زویا کافی گھنٹوں تک ایئرپورٹ پر ہی بیٹھی رہی، یہاں تک کہ مقدس کا ایئر پلین ٹیک آف کر گیا۔ اتنی دیر تک وہ بس ایک ہی بات سوچتی رہی، وہ تھا اپنا مقدس سے کیا آخری سوال کا جواب۔ کیا تم ابھی بھی آریز سے محبت کرتی ہو؟ نہیں، مقدس نے صاف انکار کیا۔ اس لمحے جب وہ گرے آنکھوں والا نوجوان اس کی گردن دبوچے ہوئے تھا، اس کا سانس بند ہونے لگا تھا، آنکھیں سانس نہ آ پانے کے سبب باہر ابلنے کو ہو رہی تھیں۔ تب زویا کے دماغ نے اس سے سوال کیا، کیا وہ ابھی بھی آریز سے محبت کرتی ہے؟ سانس نہ آ پانے کے سبب اس کے ہاتھ پاؤں مچلنے لگے تھے۔ انسان کی فطرت ہے، وہ خود کو بچانے کی کوشش ضرور کرتا ہے، ایسے ہی وہ کر رہی تھی۔ مقابل کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے ہٹانے کی کوشش کرتے وقت اس کی آنکھوں کے آگے اپنی پوری زندگی فلم کی طرح چلنے لگی تھی۔ اس نے دھوکہ دے کر اسے پولیس کو پکڑوایا تھا، اس کے باوجود وہ مینٹل ہاسپٹل سے جب بھاگ کر آیا تو بھی اسی کے پاس آیا۔ اس نے دادا کو نہیں مارا تھا، لیکن اس غلط فہمی کے سبب وہ آریز کو چھوڑ کر بھاگی تھی، جس کی وجہ سے اس کا بچہ مرا، جس کی وجہ سے آریز اس سے پہلے سے زیادہ نفرت کرنے لگا، جس کا بدلہ وہ اب تک اس سے لے رہا ہے۔ بہت مشکل تھا اس سوال کا جواب۔ وہ مقدس کی طرح ڈائریکٹ نہ نہیں کہہ سکی، لیکن وہ ہاں بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ سانس آنا مکمل بند ہو گئی۔ اسے لگا یہ آخری لمحہ ہے، اور اس لمحے وہ بظاہر آریز کو دیکھ رہی تھی، ورنہ دماغ میں تو اس کے وہ خواب چل رہا تھا جس میں وہ اکثر اس نوجوان کو اپنا گلا دباتے اور اپنے بچے کو مارنے کا الزام ٹھہراتے ہوئے دیکھتی تھی۔ کیا ہوا؟ بے ہوشی کا ڈرامہ مزید نہیں کرنا؟ آریز نے اچانک اس کی گردن چھوڑی تو وہ بری طرح کھانستے ہوئے اٹھ کر بیٹھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ڈرانے کی؟ کچھ لمحے اسے کھانستے ہوئے دیکھتا رہا، اور پھر جیسے ہی اس نے گہرا سانس لیا، آریز نے اگلے ہی پل اس کا منہ دبوچ لیا، اپنی چاروں انگلیاں اس کے سیدھے رخسار پر اور انگوٹھا اس کے الٹے گال میں گاڑھے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال گھراتے ہوئے پوچھا۔ آریز کے نزدیک وہ اسے ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی 4 دنوں سے بے ہوش رہ کر۔ جب اس نے سوال کیا تب زویا کی سمجھ آیا کہ وہ اس کا گلا اس لیے نہیں دبا رہا کیونکہ وہ مقدس کو بھگا کر آئی ہے، بلکہ اس لیے دبا رہا ہے چونکہ وہ 4 دنوں سے بے ہوشی کا ناٹک کر رہی ہے۔ چھوڑو آریز، درد ہو رہا ہے مجھے۔ اس لڑکی کا چہرہ اب مکمل سرخ پڑ چکا تھا۔ کتنی ہی دیر آریز اسے گہری غسیلی نگاہوں سے دیکھتا رہا، اور پھر آہستگی کے ساتھ چھوڑا۔ اس کے چھوڑتے ہی زویا فوراً ہی بیڈ گراؤنڈ سے چپک گئی تھی، خوف زدہ ہو کر۔ ابھی تو صرف بے ہوشی کا ناٹک کرنے کی سزا دی تھی اس نے، سب کے سامنے تھپڑ مارنے اور مقدس کو بھگانے کا حساب تو باقی تھا۔ چلو۔ اب جب آریز نے اس کی نازک کلائی پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا تو وہ فوراً گھبرا کر پوچھنے لگی،
کہاں؟ کیا وہ اسے بھی الیکٹرک شاک دینے والا تھا مقدس کی طرح، یا اسے لنگڑا کر دے گا ریحان کی طرح، یا پھر اس کے ہاتھ کٹوا دے گا اس پپی کے اونر ہیرا کی طرح، یا اس سے بھی بدتر کوئی سزا؟ زویا کے چہرے کے رنگ اڑ چکے تھے۔ ابھی وہ یہی سب سوچ رہی تھی جب اس نے آریز کو کہتے سنا، کھانا کھانے۔ کیا؟ زویا کو جیسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو۔ کھانا کھانے، اور اگر اب تم نے کھانا نہیں کھایا نا زویا، تو میں تمہیں بتا رہا ہوں تم پچھتاؤ گی۔ اسے لگا زویا بھوک ہڑتال کرنے کے چکر میں ہے، اس لیے نہایت دھمکی آمیز لہجے میں وارننگ دی، ساتھ ہی اب جھک کر اسے باہوں میں برائڈل سٹائل میں اٹھا لیا تھا۔ کیا تم نے کھانے میں زہر ملایا ہے؟ ابھی وہ اسے لے کر سیڑھیوں سے اتر ہی رہا تھا جب زویا کا سوال اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرایا، اور اس نے تعجب سے زویا کی جانب دیکھا۔ زویا بہت الجھی ہوئی تھی آریز کے بیہیویئر پر۔ اس نے مقابل کو اس کے پورے خاندان اور لڑکی والوں کے سامنے تھپڑ مارا تھا، پھر مقدس تک کو بھگا کر آ گئی تھی، وہ بھی اس کی قید سے نکال کر۔ اس کے باوجود مقابل اس سے کوئی سوال نہیں کر رہا، الٹا کھانا کھلانے لے کے جا رہا ہے۔ کیسے؟ یقیناً کھانے میں ہی زہر ملا دیا ہوگا اس نے۔ یہ انسانی نیچر ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ بہت غلط کرتے ہیں تو ہمارا دماغ تیار ہوتا ہے کہ بدلے میں وہ بھی ہمارے ساتھ غلط ہی کرے گا، اور یہ چیز ہمارے دماغ میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر سامنے والا کوئی ہمارے ساتھ اچھائی بھی کرتا ہے اس دوران میں، تو ہمیں یہی لگتا رہتا ہے کہ ضرور اس کی کوئی چال ہے یا اس کا بدلہ لینے کا کوئی طریقہ ہے۔ بالکل ایسا ہی زویا کے ساتھ ہوتا آیا ہے شروع سے، لیکن جو بات زویا کی سمجھ میں نہیں آتی اب تک وہ یہ ہے کہ یہ عام انسانی نیچر ہے، آریز ملک کی نیچر نہیں۔ اور میں ایسا کیوں کرنے لگا؟ اس نے نہایت معصومیت سے پوچھا تو زویا اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اب کیا جواب دے اس سوال کا، اس لیے خاموش ہو کر اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ پہلے تم کھاؤ۔ آریز نے اسے لا کر کرسی پر بٹھایا۔ شیرینی آنٹی اور رونق نے مل کر جلدی جلدی کھانے سجا دیے تھے ڈائننگ ٹیبل پر۔ آریز کے نزدیک وہ کچھ دنوں سے بالکل بھی غذا نہیں کھا رہی تھی، صرف ڈرپس کے ذریعے اس نازک اور کمزور سی لڑکی کو کھلایا پلایا جا رہا تھا، اس لیے زویا کے لیے ساری لائٹ غذائیں ہی بنائی گئی تھیں۔ آریز نے سوپ کا چمچہ بھر کے پہلے اسے پھونک مار کر ٹھنڈا کیا، پھر اس سرمئی آنکھوں والی گڑیا کے حسین مگر خشک پڑے ہونٹوں سے لگایا، تو بجائے سوپ پینے کے وہ فوراً ڈیمانڈنگ لہجے میں بولی۔ اس نوجوان نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی، بس خاموشی سے سوپ پی کر اسے دکھایا، اور پھر دوبارہ سوپ چمچے میں بھر کر پھونک مار کر ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کے لبوں سے لگایا۔ اس بار زویا نے خاموشی سے پی لیا تھا۔ سوپ کا پہلا چمچہ منہ میں جاتے ہی زویا نے حیرت سے 2-3 لمحوں کے لیے آریز کا چہرہ دیکھا۔ آریز کے ہاتھ کا بنا سوپ وہ کیسے نہ پہچانتی؟ مقابل اس کی آنکھوں میں ابھری حیرت کو پڑ چکا تھا، لیکن اس حیرت کو مکمل اگنور کرتے دوسرا چمچہ اس کے لبوں سے لگایا۔ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے کے بعد نیپکن سے اس کے ہونٹ بھی اس نے خود صاف کیے تھے۔ اسے واپس برائڈل سٹائل میں کیری کر وہ کمرے میں لے آیا۔ کمرے کا دروازہ اس نے پاؤں کی ٹھوکر سے بند کیا تھا۔ اس سرمئی آنکھوں والی گڑیا کو لا کر بہت نرمی کے ساتھ اس نے بیڈ پر لٹایا، پھر اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ زویا اس کے ارادے بھانپ کر فوراً ہی احتجاجی طور پر اٹھ کر بیٹھنے لگی، لیکن ابھی وہ ٹھیک طرح بیٹھ بھی نہیں پائی تھی اٹھ کر کہ مقابل کسی کالی گھٹا کی طرح اس پہ چھایا۔ تم تو دوسری شادی کرنے والے ہو نا؟ تم نے تو ڈیورس پیپرز بھی تیار کروا لیے ہیں، پھر میرے ساتھ یہ سب کرنے کا کیا مطلب؟ زویا اب دونوں ہاتھوں سے مقابل کو خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تیار کروائے ہیں، مگر ابھی نہ تم نے ان پہ سائن کیے ہیں نہ میں نے، تو تم ابھی بھی میری بیوی ہو۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ سے پکڑ کر سر سے اوپر لگاتے اب وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ہولے سے گویا ہوا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہر چیز تمہاری مرضی سے چلے گی؟ جب وہ ابھی پرزور احتجاج کر ہی رہی تھی کہ آریز اس کے ہونٹوں کے قریب اپنے ہونٹ لے آیا، اتنے قریب کہ اگر وہ ذرا سے بھی اپنے ہونٹوں کو جنبش دیتی تو وہ مقابل کے سرخ ہونٹوں سے مس ہو جاتے۔ زویا پھر آگے نہ بول سکی، بولنا تو دور کی بات، اب تو وہ سانس بھی بہت آہستگی سے لے رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آریز کو موقع ملے یہ کہنے کا کہ ابتدا اس نے کی ہے۔ بہت دیر تک وہ دونوں ایک ہی حالت میں رہے، دونوں ایک دوسرے کی گرم سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہے تھے۔ اس حسین نوجوان کو اتنی دیر دیکھنا آسان نہیں تھا، خاص طور پر اس کی گہری آنکھوں کو جو اپنی جانب کسی مقناطیسی طاقت کی طرح کھینچ رہی تھی۔
آہستہ آہستہ دونوں کی سانسیں گہری ہونے لگی۔ زویا کے دماغ نے پھر سوال کیا، کیا وہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی آرے سے محبت کرتی ہے؟ ہاں، ان گہری آنکھوں کو تکتے ہوئے، ان مدھم چلتی سانسوں کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے، اس کے لبوں نے ایک لفظ ادا کیا جو اقرار تھا۔ عورت پر کبھی بھی مرد کی نزدیکی اور قربت غالب نہیں آتی جب تک سامنے والا اس کا پسندیدہ مرد نہ ہو یا اس کی رضامندی نہ ہو اس مرد کے حوالے سے۔ اور اگر زویا پر اس وقت آریز کی قربت غالب آ رہی تھی، وہ اپنے آپ کو پگھلتا ہوا محسوس کر رہی تھی، تو اس کا مطلب صاف تھا کہ اس کی محبت زندہ ہے، وہ مرتی ہی نہیں، وہ شاید کبھی مری ہی نہیں۔ آریز نہیں جانتا وہ کس چیز کے جواب میں ہاں کہہ رہی تھی، مگر وہ ہاں ابتدا تھی، بس ابتدا کی تو دیر تھی، انتہاؤں تک اب اپنے ساتھ وہ خود لے جائے گا اسے۔ آریز نے اس کے دادا کو نہیں مارا، لیکن اس نے آریز کے بچے کو مارا تھا اپنی بے وقوفی میں، اپنی غلط فہمی میں، جس کا گلٹ اس کے دل کو اس وقت بہت شدت سے گھیر رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ جو احتجاج کر رہی تھی وہ آہستہ آہستہ دم توڑنے لگا، اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کب وہ اس کے ساتھ برابر کی شریک ہوتی چلی گئی۔ اس نے انکار نہیں کیا تھا کہ اس نے ڈیورس پیپر نہیں بنوائے، اس نے صاف کہا کہ اس نے ابھی سائن نہیں کیے، جو اس بات کی دلیل تھا کہ ممکن ہے کہ کل کا طلوع ہونے والا سورج ان دونوں کو علیحدگی کی جانب لے جائے۔ لیکن پھر بھی وہ خود کو روک نہیں پا رہی تھی اس پہ اپنی محبت لٹانے سے۔ مقدس کو صرف 2-3 دن آریز نے ٹارچر کیا اور اس کی محبت ختم ہو گئی۔ اسے وہ کتنے سالوں سے ٹارچر کر رہا ہے، اس کی محبت کیوں ختم نہیں ہوتی؟ اب یہ ایک نیا سوال تھا جو اس لڑکی کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ تو جی جناب، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ رائٹر کی طرف سے ایک نوٹ ہے، میں پڑھ کے سنانا چاہوں گی۔ پلیز ناول پر ریویو دے دیا کریں اپنا۔ آپ ریڈرز کی حد سے زیادہ شکایتیں پڑھنے پر میرے دماغ پر سوائے بوجھ کے کچھ نہیں آتا، جبکہ آپ کی محبت سے دیے گئے ریویوز پڑھ کر خواہش اٹھتی ہے مزید لکھنے کی۔ ایپی لکھنے پر جو تھکن ہوتی ہے دماغ پر، وہ سب اڑ جاتی ہے صرف آپ کے اچھے ریویوز سے۔ اور مجھے سپورٹ کریں پلیز، چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور دوسروں سے بھی کروائیں۔ تو جی چلتے ہیں ریویو کی طرف۔ اف اف اف، میں تو بھائی آریز کی فین ہو گئی ہوں، میں تو شروع سے ہوں، لیکن اب تو میں اور زیادہ فین ہو گئی ہوں۔ بھائی زویا، تم کتنی پاگل ہو، ایک بندہ تم سے اتنا پیار کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ مطلب تم اتنی ڈم ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب تو مقدس نے بھی سب کچھ بتا دیا، تو سب کچھ کلیئر ہو چکا ہے کہ پیچھے ایک نہ ایک ریزن ہے، صحیح ہے۔ اب اگر وہ زویا اس پہ یقین کرتی ہے، اس کو سب کچھ بتا دینا، اپنے دل کی باتیں بیٹھ کے کلیئر کرو بھائی۔ مطلب وہ نہیں کر رہا، اس کا تو پتہ ہے نا تمہیں کہ وہ ایموشنز کے لحاظ سے وہ اتنا وہ نہیں ہے، اسٹل وہ تم سے اتنا پیار کرتا ہے، تو تم اس کو بولو، تم سب کچھ کلیئر کرو بیٹھ کے۔ زویا سب کچھ کروا سکتی ہے اس سے، مطلب وہ بندہ اتنا پاگل ہے اس کے پیچھے۔ تحریم کے ساتھ جو کیس ہوا، اگر زویا ایک دفعہ بھی کہتی کہ میں نے نہیں گرایا اس کو، تو اس نے اوبیسلی اسی پہ یقین کرنا تھا۔ جب اس نے یہ بولا ہی نہیں، چپ رہی، تو پھر وہ تو ہے ہی مطلب اس طرح کا کہ اس کو کس طرح سے پتہ چلے گا۔ تو میرے خیال سے تو اب زویا کو سٹیپ لینا چاہیے اور سب کچھ کلیئر کرنا چاہیے، تاکہ ایک پیاری سی اچھی سی ہیپی اینڈنگ ہو۔ اور باقی نور والا جو تھا، الیان کے منہ پہ جب تھپڑ پڑے گا نا، جب اس کو پتہ چلے گا، میں اس سین کا ویٹ کر رہی ہوں۔ آئی ہیٹ ہم، آئی لٹرلی ہیٹ ہم، اتنا گندا انسان ہے، غلیظ۔ تو بہت اچھی ایپیسوڈ تھی۔ میرے دماغ سے تو اب سب کچھ کلیئر ہو چکا ہے بھائی۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی ایپیسوڈ؟ کچھ کلیئر ہوا ہے، نہیں ہوا؟ کیا آپ لوگوں کی رائے ہے؟ ضرور دیا کریں۔ پازیٹیو کامنٹس بہت کم ہوتے ہیں، آپ لوگ زیادہ یہی شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ کب آئے گی، ایپیسوڈ چھوٹی ہے۔ بھائی جتنا ملا ہے پہلے اس کو تو ریڈ کر لیں، اس کو تو انجوائے کریں، آپ جو مومنٹ آپ کو ملا ہے اس کو تو اچھے سے ایک دفعہ سیلیبریٹ کریں۔ رائٹر کے لیے آپ جتنا اچھا لکھیں گے وہ اتنا زیادہ موٹیویٹ ہوں گی، کیونکہ برا آپ لکھتے ہیں یا اگر آپ یہ لکھتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ کب آئے گی یہ سب کچھ، تو رائٹر بھی ڈی موٹیویٹ ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہے کہ آپ لوگ اچھے اچھے بڑے بڑے ریویوز کی دیا کریں، جس طرح سے اینڈ پہ میں دیتی ہوں، ہر چیز کو میں مطلب کر رہی ہوتی ہوں کہ میں بتاؤں کہ مجھے کیا اس میں اچھا لگا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اپنے رائے دیا کریں۔ یہ تھی آج کے ایپیسوڈ، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ اللہ حافظ۔